اگر ہم نے کم خرچ والی عید نہیں گزاری تو اس سال گزاری جا سکتی ہے، اور عذر بھی ہے، وجہ بھی ہے، سبب بھی ہے کہ ہاں گزارنی چاہیے۔ اور اسی لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سال تھوڑی پریکٹس کر لیں اس بات کی کہ ہم نے عید جو ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ایکسپینسو نہیں گزارنی، تو ہمیں اس پر جانا چاہیے۔ یعنی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو ہم جو ہے نا عید کے کپڑے دلا دیں، بچیوں کو دلا دیں چھوٹی، اور ان کو جوتے وغیرہ بھی دلا دیں۔ ان کے لیے کوئی اچھی سی جو ہے وہ ہم عید کے لیے کوئی سامان پیدا کر دیں۔ لیکن جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، یعنی والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، وہ اگر تھوڑی سی قناعت کر لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دن یا آنے والے ایام جو ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، اور مالی اعتبار سے مشکلات کا یہ سلسلہ تھمے گا نہیں۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں 1,80,00,000 نئے بے روزگار پیدا ہونے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے بعد۔ فیکٹریز بند ہیں، 70% ایکسپورٹس کے آرڈرز کینسل ہو چکے ہیں، اور 30% جو باقی ہیں اس کے لیے ہم بہت زیادہ، ہماری حکومتیں ان کو بحال رکھنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ نمبر 2، پوری دنیا میں ان ایمپلائمنٹ کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صرف امریکہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 6 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ پاکستان میں موڈیز ہماری ریٹنگ کو ڈاؤن کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پاکستان میں ہمارے لوکل بزنسز، چونکہ وہ 5 بجے کے بعد نہیں کھلتے اور بعد میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، تو لوکل بزنس نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کو اتنے ٹیکسز نہیں مل رہے جتنے نارمل سچویشن میں ملتے تھے۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پورٹ پر جو ہے وہ سرگرمیاں نہیں ہو رہی، اس کی انکم پہ بھی فرق پڑا ہے۔ جب سارے معاملات پہ فرق پڑا کاروباری، تو ایف بی آر کے لیے ٹیکس جنریٹ کرنا مشکل ہے، اس لیے اس سہمائی میں بھی ہم اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے روپے پہ پریشر بڑھ رہا ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، دوبارہ 160 کراس کر گیا ہے۔ کچھ اور ایسے فنڈامنٹلز ہیں کہ جن کی وجہ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دن بہت مشکل ہوں گے۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارے گھر میں یقیناً عید ہمارا ایک کلچر بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے، تو ہم نے یقیناً اچھی عید گزارنی ہے، رونقیں ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں۔ لیکن جو بھی کیش یا جو بھی ہاتھ میں تھا وہ ہم نے راشن میں پہلے تو استعمال کر لیا 2-3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں، اب باقی جو بچا ہے وہ ہم نے عید کے لیے استعمال کر لیا۔ 38%، 100 میں سے 38 لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 11,000 روپے سے بھی کم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ عید کے بعد ایک بڑا مالی بحران آ سکتا ہے۔ اس مالی بحران میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنا پیسہ بچایا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس راشن نہ ہو لیکن جوتے پڑے ہوں نئے، آپ کے پاس کھانے کو نہ ہو لیکن نئے کپڑے پڑے ہوں، آپ کے پاس ضروریات زندگی کی اہم چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں لیکن عید کی چیزیں پڑی ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سال کی جو عید الفطر ہے وہ بقرعید جیسی ہوگی۔ وہ اس لیے ہوگی کہ بقرعید میں ہم ریسٹورنٹس نہیں جاتے، گھر میں کھانا پکاتے ہیں، تو اس سال تو ریسٹورنٹس بند ہیں عید الفطر میں بھی، تو یقیناً ہمیں گھر میں ہی پارٹیز کرنی پڑیں گی، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ موومنٹ نہیں ہو سکے گی، وہی 5 بجے کے بعد لاک ڈاؤن ہے۔ تو سمجھ لیں کہ عید ہوگی گھر پہ، اور گھر میں ہی کھانے پکانے اور جو بھی آپ کو رونقیں بنانی ہیں اور کریٹ کرنی ہے وہ آپ کو گھر پہ کرنی ہوگی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سال کی عید تھوڑی سی مختلف ہوگی، اور وہ شخص، وہ لوگ، وہ فیملیز کامیاب ہوں گی جو قناعت کے ساتھ سنبھال کے اس عید کو اخراجات کریں گے۔ اگر اس عید کو بھی بے تحاشا اخراجات کیے گئے تو عید کے بعد مشکل پیش آ سکتی ہے۔